بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت اور زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب وہ آپ پر ایمان لے آئی، حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے، مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ لیے۔ مکہ کی عورتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کچھ رشتہ دار عورتوں کو اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ائمہ پیدا کرے گا، وہ جو میری نسل کہلائیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس ان حالات میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھیں۔ ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، تب ہی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ عورتیں ان کے لیے اجنبی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان دیکھ کر وہ عورتیں بولی، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اتنا نور تھا کہ جس کی چمک سے پورا مکہ چمک اٹھا۔ اس دن مکہ کا ہر گھر جگمگا رہا تھا، بلکہ یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اسی وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھی۔ اس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لباس بھیجا۔ اس کے بعد آسمان سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ تمام فرشتوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا نور نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی تھی، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے کر فرمانے لگی کہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں انہیں ایک عورت ملی اور پوچھنے لگی کہ اے ام ایمن، تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے بتایا کہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں کہ ان کے گھر میں 4تھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، 4تھی بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا؟
کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات سے تم نے مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے، اپنے گھر کی جانب دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیر ساری مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے خوب پیار دیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور قربان کیے، اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی باری بھی ایسا ہی کیا، اور مجھے اب بھی امید ہے کہ وہ اس بار بھی ایسا ہی کریں گے۔ اپنی بیٹی کی خبر سن کر وہ جانور قربان کریں گے، دسترخوان سجائیں گے اور غریبوں کو کھلائیں گے۔ یہ بات سن کر اس عورت کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے جب 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا تو اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا کیونکہ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت اور رسالت کے گھرانے میں پرورش پائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و دانش سے بہرہ مند ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی قرآن سنا اور حفظ کیا، اپنے والد محترم اور قرآن مجید سے بے حد محبت فرمائی، اپنے والد کے فیض بخش وجود سے استفادہ فرما رہی تھی۔ یہی وہ کرامات تھی جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک روز آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا، کیا آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ جب آتی ہیں آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے برابر میں انہیں جگہ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں انہیں فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دوست رکھتا ہوں تو تم بھی انہیں دوست رکھو۔ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتے تھے اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے گویا مجھے ستایا، اور جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک روز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ خدا تیری خوشنودی سے خوش ہوتا ہے اور تیری ناراضگی سے غضبناک ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی۔ باپ بیٹی کے درمیان یک طرفہ محبت نہیں تھی، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے والد ماجد سے محبت کرتی تھی۔ جناب خدیجہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 6 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ماں کے بعد گھر میں رہتے والد کے آرام و آسائش کو ہمیشہ مد نظر رکھتی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی تھی جو ہمیشہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتی رہی۔ مکہ کے گلی کوچوں اور مسجد الحرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور توہین کرنے والوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب بھی آپ کے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر واپس آتے تو آپ ان کا چہرہ اقدس خون سے صاف کر کے ان کے چہرے پر مرہم رکھتی اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارا باپ تم پر قربان۔